جب آپ ایک سوشل میڈیا کی پارٹی محدود ہو کر رہ جائیں گے تو آپ کے جو کارکنان اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، تو وہ ان کے بارے میں سوچے کہ ان کے ذہنوں پہ کیا گزر رہی ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیصل حکیم اور میرے ساتھ موجود ہیں جاوید سمرو۔ آج کے ویلاگ میں ہم دو موضوعات پر بات کریں گے۔ پہلا موضوع ہوگا ہمارا ایک پی ٹی آئی کی بڑی پرانی خواہش تھی اور وہ تھی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات۔ اور گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، چیئرمین ہیں موجودہ بیرسٹر گور، ان کی ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف سے۔ کل تو اس کی تردید کی گئی پی ٹی آئی ذرائع کی جانب سے، لیکن آج اچانک صبح اس کی تصدیق کر دی گئی اور یہ کہا گیا کہ بیرسٹر گور نے ڈیلا جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جی انہوں نے تمام معاملات جو ہیں وہ آرمی چیف کے سامنے رکھے ہیں اور علی امین گنڈا پور اور ان کی علیحدگی میں ملاقات ہوئی ہے۔ اب اس کی ایک اور رخ بھی سامنے آ گیا جو حقیقت پر مبنی تھا، اس پر بات کریں گے کہ دعوے کیا ہیں، حقیقت میں ملاقات کیا تھی اور ہوا کیا ہے، اور یہ اتنی بات پھیلی کیسے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے جو آج مذاکرات کا تیسرا دور ہوا اور اس میں جو پی ٹی آئی نے اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں اور کیا ہو چکا ہے، کیا ہونا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو بات شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جاوید سمرو، پی ٹی آئی کی بھی ایک پرانی خواہش تھی کہ ہم مذاکرات کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے، ہم مذاکرات کریں گے آرمی چیف سے۔ ایک ملاقات ہو گئی اور اس کے حوالے سے پہلے تو تردید کی گئی اور پھر جب تصدیق کی گئی تو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہو گئی ہے ان کی، اور یہ کہا گیا جی ہم نے یہ مطالبہ بھی رکھ دیا، ہم نے یہ چیزیں بھی رکھ دی۔ دیکھیں فیصل صاحب، واقعی جب یہ کل خبر آئی تھی تو میں بہت زیادہ اس وجہ سے بہت زیادہ اس میں کیوریس تھا کہ یار اس کو معلوم کیا جائے کہ آخر ہے کیا چیز یہ ملاقات ہے، اور ملاقات کے حوالے سے جو تصاویر شائع ہوئی تھیں، جاری ہوئی تھیں، اس میں بیرسٹر گور صاحب تھے نہیں، اور پوری قیادت باقی کے پی کے کی بیٹھی تھی، اس میں بیرسٹر گور نہیں تھے۔ اب آج جب یہ خبر سامنے آئی تو صبح کل تو بہرحال سوشل میڈیا پہ تو چلتی رہی کہ یہ خبر آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے، لیکن اب آج جس طرح سے اس خبر کو پاکستان تحریک انصاف کے سب سے مضبوط ونگ، جسے سوشل میڈیا ونگ کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کا، انہوں نے اتنا اس بات کو بڑھا چڑھا کے سوشل میڈیا کے اوپر پیش کیا کہ پتہ نہیں آرمی چیف کے ساتھ جو اکیلے میں ملاقات ہوئی ہے، ون آن ون ملاقات ہوئی ہے، پھر اس کے اندر علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ بھی شامل ہوئے ہیں، اور یہ ملاقات اس طرح سے ہوئی ہے کہ براہ راست جو ہے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات شروع کر دیے ہیں۔ پھر یہ بات اور زیادہ میرے لیے تھوڑی سی پریشان کن تھی کہ یار ایک چیز سامنے نہیں آ رہی، نہ کسی ذرائع سے یہ چیز سمجھ آ رہی ہے کہ یار یہ چیز آخر ہوا کیا، نہ تصویر میں بیٹھے نہ کچھ۔ تو ظاہر ہے پھر بس بطور جرنلسٹ ہم نے تھوڑا سا اس کے اوپر کام شروع کیا اور پتہ لگا ذرائع کی جانب سے کہ جی بالکل ملاقات ہوئی ہے، لیکن ملاقات کچھ اس طرح سے ہوئی ہے کہ جی السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ، خیریت سے ہیں، آئیں جی چائے پیتے ہیں۔ اس سے زیادہ جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بات چیت آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہوئی۔ ہاں ذرائع یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ جی انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی، بیرسٹر گوہر صاحب وکیل ہے نا، تو وکیل نے تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں موقع دیکھ کے بات کرنی ہے، سمجھدار وکیل ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، تو انہوں نے کوشش کی۔ تو اس کے اوپر جو ہمارے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی چیف نے ان کو کہا کہ جی یہ میرا ڈومین نہیں ہے، یہ میرا ڈومین نہیں ہے جو مذاکرات آپ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ شاید آپ مذاکرات ہم سے کریں۔ اس کے بعد پھر یہ ملاقات اس طرح سے ختم ہوئی کہ جیسے ایک انجان دوست سامنے آ گیا ہو، انجان جاننے والا سامنے آ گیا ہو، اور پھر اس کے بعد سلام دعا ہوئی اور ملاقات ختم ہو چکی ہو۔ تو یہ ملاقات اتنی تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اچھا، عرفان صدیقی صاحب سے آج انہوں نے پریس کانفرنس کے دوران ان سے بھی پوچھا گیا اور انہوں نے بھی یہی بات کی۔ انہوں نے کہا جی کہ ملاقات ضرور ہوئی تھی، لیکن وہ ہوئی تھی کے پی میں جو سیکیورٹی صورتحال ہے اور جو دیگر وہ مسائل ذرائع ہیں اس ہمارے بھی حوالے یہی سے کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ کوشش ضرور کی گئی، لیکن وہیں پہ انہیں روک دیا گیا کہ سیاسی معاملات جو ہیں وہ آپ حکومت کے ساتھ اور سیاستدان آپس میں طے کریں، اس میں ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات جو وہیں پہ ایک اور جو پولیٹیشین تھے بڑے سینئر، ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے ایک
ہمیں لطیفہ سنایا اس کے کیا؟ بارے میں. انہوں نے ان کا یہ کہنا تھا جی کہ ایک بندہ سٹاپ پہ کھڑا ہوا تھا, بس اسٹاپ. بس سٹاپ پہ نا, تو دوسرا بندہ اس کے پاس آیا, اس نے کہا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا میں نہیں جانتا. اس نے کہا واقعی نہیں جانتے؟ نے کہا نہیں میں واقعی نہیں جانتا. کہتا ہے میں فلاں جگہ کھڑا تھا, ابھی تم میرے پاس سے گزر آئے ہو, تو اس ملاقات کا اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں. کیا بات ہے, جس نے بھی یہ بات لطیفہ بتایا آپ کو. تو یہ جو بیرسٹر گور صاحب نے کی بات اڈیالہ جیل کے باہر صحافیوں سے کہ نہیں, جی ہم نے وہ تو پھر فالو اپ ہوا نا. اصل دیکھیں خبر یہ ہے کہ چلو ملاقات ہوئی ہے, لیکن ملاقات میں آپ لیکن نے کوئی ملاقات مطالبات نہیں رکھے. آپ نے اس ملاقات کے اندر کوئی ایسی بات نہیں کی جو عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ ہو. آپ نے کوئی ایسی بات نہیں کی ہمارے ذرائع کے مطابق جو آپ کے اسیران سے متعلق ہو یا کمیشن بنانے سے متعلق ہو, جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں. تو اس ساری صورتحال کو اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے, میں تو پورے پہلے دن سے اس بات سے کے اوپر میں متفق ہوں, مجھے آپ شاید اتفاق کریں یا نہ کریں, کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ونگ ہے وہ اتنی مضبوط ہے جھوٹ پھیلانے میں, فیک نیوز پھیلانے میں, کہ وہ اس طرح سے اس خبر کا امپیکٹ ختم کر دیتی ہے کہ جیسے وہ واقعی نہیں ہوئی. نہیں تو اب بیرسٹر گور صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ بھی تو ایسا ہی یہ ہوا تو پھر نا. اس کے بعد تھوڑے وہ ٹھنڈے ہوئے نا, جب اڈیالہ جیل کے اندر ہم نے ان سے بات کی کہ یار سر یہ چل رہی ہے, خبر چھپی ہے, بہت بڑی خبر. انہوں نے کہا جی ہاں ملاقات ہوئی ہے, اور وہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ ہاں ہماری سلام دعا ہوئی ہے, اور سلام دعا ہونے کے بعد وہ اپنے گھر چلے گئے, میں اپنے گھر چلا گیا. تو یہ اتنی ملاقات تھی. لیکن جس طرح سے اس کو پیش کیا گیا تو اس سے مجھے ایک چیز ضرور سمجھ آئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کو اب سمجھ جانا چاہیے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ڈائریکٹ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات کرنے کی خواہاں ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر پہلے اس حوالے سے اپنی پریس کانفرنسز میں یہ واضح کر چکے ہیں کہ جی سیاستدانوں کی معاملات سیاستدان جانے, اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو جب اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ ایک چھوٹی سی ملاقات جو ہوئی صرف دہشت گردی کے معاملات کے اوپر ہے, اور ساری لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی, کے پی کی جتنی بھی لیڈرشپ سیاسی جماعتوں کی تھی, چاہے وہ بالکل چھوٹی جماعت ہو یا بڑی جماعت ہو, ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے. تو ملاقات کے اندر ڈسکس صرف یہی ہوا ہے, اور وہاں پہ بڑے لوگ موجود تھے. جب ہائٹی کے اندر ملاقات سلام دعا ہوئی ہے, جو آپ نے لطیفہ بتایا وہ بالکل اچھا لگتا ہے, اس پہ فٹ آتا ہے. تو جب اس صورتحال کو دیکھیں تو اتنا آپ نے اتنا, اچھا میرے لیے جو سب سے شاکنگ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ دعوے دار ہیں پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہونے کے. آپ دعوے دار ہیں کہ جی ہم فلاں چیز بھی جیتے ہوئے تھے, ہم نے فلاں بھی کیا, ہم نے فلاں بھی کیا, ہم یہ ہیں, ہمیں اتنی عوامی حمایت حاصل ہے. وہاں پہ جو پارٹیز بیٹھی ہوئی تھیں شاید وہ جو ہے کسی کے ایک ممبر قومی اسمبلی ہوں گے, کسی کا وہ بھی شاید نہ ہو, یا اس طرح ساری لیڈرشپ تھی وہاں کی کے پی کی, کسی کی پروونشل میں جو ہے وہ نمائندگی ہوگی. لیکن انہوں نے اس ملاقات کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش نہیں کیا جتنا یہ جو دعوے دار ہیں پولیٹیشین ہونے کے سب سے بڑے اس سارے عمل کے اندر تو دو چیزیں میں اخذ کر رہا ہوں. ایک تو یہ کہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی عمران خان صاحب نہیں چاہتے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہو, لیکن اب ان کی قیادت چاہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہو. چلیں مذاکرات ہوں, چلیں اس کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں. اب تو تمام کارکنان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آ گئی ہو کہ یار کہ جو خان صاحب کبھی بھی مذاکرات یا اس قسم کی ڈیل پہ یقین نہیں رکھتے, وہ بھی اب ڈیل کے اوپر آ گئے. ایک چیز. دوسری چیز جو میں سب سے زیادہ اپنے ناظرین کو بتاؤں کہ ناظرین دیکھیں, سیاسی پارٹی کا ایک نظام ہوتا ہے, سیاسی پارٹی کے اندر ایک ہائرارکی ہوتی ہے کہ اس حساب سے چیزیں چلتی ہیں. لیکن یہاں پہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو شاید سیاسی قیادت نہیں چلا رہی, پاکستان تحریک انصاف کو اس کا سوشل میڈیا ونگ چلا رہا ہے. حقیقت یہی ہے. ٹھیک ہے, وہ جو چیز سوشل میڈیا کے اوپر رکھ دیتے ہیں وہ چیز بہت زیادہ آگے چلی جاتی ہے. دیکھیں نا, اور اس کو فالو بھی پھر یہی کرتے ہیں. ان کی ساری لیڈرشپ اسی سوشل میڈیا کو فالو کرتی ہے, اتنا دباؤ میں آ جاتی ہے کہ کوئی ڈیسیجن ہی نہیں کر سکتی. جب آپ ایک سوشل میڈیا کی پارٹی محدود ہو کر رہ جائیں گے تو آپ کے جو کارکنان اس چیز کو سوچتے ہیں کہ یار ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں, تو وہ ان کے بارے میں سوچے کہ ان کے ذہنوں پہ کیا گزر رہی ہوگی. اب یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے. اب ان کی قیادت اس ایک چند لوگوں کی جو ایک سوشل میڈیا پہ ٹرولنگ ہے اس کے اوپر یقین رکھے, یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں تمام قیادت جو ہے. لیکن کچھ ان میں اچھے لوگ بھی ہیں, سینیٹر علی ظفر ہو گیا, حامد خان صاحب ہو گئے, باقی ہو گئے, وہ شاید ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں رکھتے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں قانون کو
کہ قانون کہاں پہ کس حد تک استعمال ہوتا ہے اور کس طرح کا قانون پاکستان کے اندر موجود ہے. تو اس صورتحال میں مجھے تو افسوس ہی ہو رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اب صرف سوشل میڈیا کی پارٹی کی حد تک رہ گئی ہے. جو ان کی طرف سے اچھا ایک اور چیزیں بات ہوتی ہیں اس کے اوپر اتنا واویلا کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کے اندر کیا سے کیا بچ گیا, کیا سے کیا ہو گیا. ایک اور بات آپ کو بتاؤں, آج مذاکرات کا تیسرا دور تھا حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان. وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 3 صفحات پر مشتمل ایک چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بہت بڑا پیش کیا گیا. بہت بڑا تھا جی. اب 2 نکات ہیں اس میں, لیکن ان نکات میں دیکھیں کہ کیا کیا مطالبات ہیں. پہلا مطالبہ یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جو گرفتار کیا گیا تھا ہائی کورٹ میں اور رینجرز کی طرف سے گرفتاری عمل میں لائی گئی تھی, اس کی تحقیقات کی جائیں کہ وہ تو اوپن اینڈ شٹ ہے. وہ تو معاملہ سارے کا سارا اسی وقت سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا. وہ آپ کو یاد ہوگا ایک ہیئرنگ ہوئی تھی اور اس میں بڑی ساری چیزیں بعد میں سوشل میڈیا پہ بھی آئی تھی. اس میں ویلکم کرتے ہیں, گڈ ٹو سی یو والا, اس میں وہ ساری چیز طے ہو گئی. آپ اسے مطالبات میں کس طرح رکھ رہے ہیں؟ دوسری بات, انہوں نے کہا جی کہ گرفتاری کے بعد پورے ملک میں جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں سامنے کیا وہ حکومت نے, کیا تو آپ نے تھا, کیا آپ نے تھا. اب اس کی سی سی ٹی وی فوٹیجز چلتی بھی رہی ہیں بہت ساری. اچھا آپ کے کارکنوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پہ پڑی. مزے کی بات یہ ہے کہ گزشتہ روز خبر چلوائی گئی کہ جی ہم 8 فروری کو یوم سیاہ منا رہے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. اب جو مطالبات ہیں جس پہ پی ٹی آئی بہت شور کرتی تھی کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا, ہمیں یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا جا رہا ہے اس میں اس کا سرے سے ذکر نہیں ہے. وہ تو پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ پی ٹی آئی دیکھیں نا, زندہ رہنے کے لیے اس میں انہوں نے سرے سے ذکر نہیں کیا کہ 8 فروری کے جو انتخابات تھے اس پر انہیں کوئی تحفظات ہیں یا ان کا کوئی مطالبہ ہے, وہ سرے سے ذکر نہیں ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے جو سیاسی صورتحال ہے اس میں آپ کو کوشن نہیں مل رہا, آپ کو اسپیس نہیں مل رہی. دیکھیں فیصل صاحب, یہ جو چارٹر آف ڈیمانڈ یہ رکھ کے گئے نا, چلو ان کا رائٹ ہے, یہ رکھ سکتے ہیں. ایک مذاکرات کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جی گیو اینڈ ٹیک چلتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ جو مطالبات ہیں وہ اس طرح سے ماننے کے قابل ہیں؟ مزے کی بات سنے نا, اس میں آگے جو ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں ہم این اور او نہیں مانگ رہے, دوسری طرف ایک اس میں جملہ لکھا ہوا ہے, اس میں لکھا ہوا ہے کہ جی وہ جو سزائیں ہو چکی ہیں انہیں سسپینڈ کیا جائے. وہ تو بدالتیں کریں گی نا. اب مجھے یہ بتائیں سب سے پہلے تو, کیونکہ آپ کوڈ بھی کور کرتے ہیں, کیا جو انکوائری ایکٹ ہے 2017 کا جس کے تحت یہ مطالبہ ہے کہ یہ جوڈیشل کمیشن بنائی, جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے کہا جی کہ چیف جسٹس کی سربراہی میں بنا دیں یا 3 سینئر ججز, اور اس کا فیصلہ بھی حکومت اور ہم مل کے کریں گے کہ کون سے جج ہونے چاہیے کون سے نہیں ہونے چاہیے. یعنی جو مجرم ہے وہی اپنے جج کا انتخاب کرے گا. نہیں دیکھیں, مہذب معاشروں کے اندر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آپ تھوڑا سا گریس شو کرتے ہیں, اور حکومت جو ہوتی ہے وہ ایسے دھاگے پہ ہوتی, کچے دھاگے پہ بیٹھی ہوتی ہے کہ وہ گریس شو کرتی ہے کیونکہ اس نے سسٹم چلانا ہے. چلیں آپ ان کی بات مان بھی لیں, تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ حکومت کس طرح سے جا کے عدالتی معاملات میں انٹروین کرے گی؟ مجھے نہیں لگتا کرے گی. بھائی کام عدالتوں کے اندر چاہے 190 ملین پاؤنڈ کا معاملہ ہو جس کا کل فیصلہ آنا ہے, چاہے توشہ خانہ 1-2 کیس ہو, چاہے آپ کے اوپر 9 مئی کا مقدمات ہو, وہ تمام کے تمام عدالتوں میں ہیں. آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی وہ سیاسی مقدمات ہیں, تو اگر آپ یہ دعویٰ کرتے ہیں تو آپ ان سیاسی مقدمات کو عدالتوں کے اندر اس طرح سے لے کر چلیں نا. آپ تو وہاں پر ایڈجرمنٹس لیتے ہو, وہاں تو آپ پیش نہیں ہوتے. اب جیسے میں 13 تاریخ کو فیصلہ تھا 190 ملین پاؤنڈ کا, میں وہاں موجود تھا, وہاں پہ میں نے دیکھا کوئی بھی آپ کی طرف سے نہیں آیا, کوئی بندہ پیش نہیں ہوا. تو پھر ظاہر ہے اس میں بھی عدالت کی جانب سے گریس شو کی گئی کہ انہوں نے کہا جی چلو ایک اور موقع دیتے ہیں, فیصلہ لکھا ہوا ہے. جب اس طرح سے آپ کرو گے تو پھر نہ مذاکرات آگے چل سکیں گے, نہ پھر آپ کوئی چیز پولیٹیکلی آپ گین کر سکو گے. یہ ان کو سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ جو ان تمام سیاسی قائدین کو سوشل میڈیا کے چند ٹرولرز, وہ بھی ہمارے اچھا ایک اور بات وہ اس پی ٹی آئی کو چلا رہے ہیں اور اس کا بیانیہ بنا رہے ہیں. ایک طرف آپ کر رہے ہیں مذاکرات, دوسری طرف آپ کر رہے ہیں احتجاج, تیسری طرف آپ بیرون ملک پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں جی ہم مارے گئے, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا, ہمیں یہ ہو گیا. گزشتہ روز بھی
ایک گروپ جو ہے وہ اس حوالے سے برطانیہ میں ایکٹیو رہا ہے. یہ 3 چیزیں ہو گئی. چوتھی طرف جو ہے وہ ایک مہم چل رہی ہے انٹرنیشنل میڈیا میں پاکستان. یہ چاروں چیزیں آپ اکٹھے کیسے لے کے چل سکتے ہیں؟ اور یہ میں نے رانا ثناء اللہ صاحب سے آج سوال بھی کیا, لیکن وہ آپ والی بات ہے, انہوں نے کہا گریس شو کی, انہوں نے کہا جی ہم شروع دن سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور شروع دن سے مذاکرات چاہتے ہیں. انہوں نے کہا جی جب ہمارے پہ اوپر مقدمات تھے اور اس دوران جب پلوامہ والا واقعہ ہوا, پلوامہ والا, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم تب بھی مذاکرات کے لیے اس وقت بھی تیار تھے اور ہم نے 1.5 گھنٹہ کمیٹی روم میں اس وقت کے وزیر اعظم کا انتظار کیا کہ اس حوالے سے متفقہ حکمت عملی اپنائی جائے. اور ظاہر ہے بطور قوم ایک متفقہ پیغام جانا چاہیے. تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ صرف اس لیے نہیں آئے کہ مجھے ان سب سے ہاتھ ملانا پڑے گا. کیا یہ پولیٹیشین کو ایک کو زیب دیتا ہے؟ کیا انہوں نے غلطیاں کی ہیں, اب آئیں گے جب بھی باہر آتے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے جب باہر آئیں گے, چاہے وہ ڈیل سے آتے ہیں یا عدالتی فیصلوں سے آتے ہیں, یہ تو وقت بتائے گا. تو شاید خود اب سمجھ جائیں کہ نہیں یار, سیاست کے اندر آپ کو جو ہے نا جھکنا بھی پڑتا ہے, سیاست میں آپ کو اکڑنا بھی پڑتا ہے, لیکن صورتحال دیکھ کر ہر وقت وہ پوزیشن نہیں رکھی جاتی. خان صاحب کو اب میرا خیال ہے کہ یہ بات اب سمجھ آ گئی ہوگی جیل کے اندر کہ کس طرح سے معاملات کو آگے بڑھایا جاتا ہے. سیاسی امور کی میں بات کر رہا ہوں. اب بات وہی آ جاتی ہے گھوم پھر کے اسی طرف کہ جی جب آپ ایک سیاسی جماعت, ان کے قائدین اپنی سیاسی سوچ وچار کرنے کے بعد آگے اسٹیپ لینے کی بجائے جب سوشل میڈیا کے چند ٹرولرز کی جانب سے ٹرولز کی ہوئی چیزوں کے اوپر آپ آگے جائیں گے تو ظاہر ہے پھر وہ چیزیں آگے نہیں بڑھے گی, وہ ناکامی ہوگی, یقیناً یہ ناکامی ہوگی. اور ناظرین, جو مذاکرات کا عمل ہوتا ہے بالخصوص سیاست میں وہ بڑا صبر آزما ہوتا ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے مطالبات ہیں, یہ آج منظور نہ ہوئے, یہ 2 دنوں کو منظور نہ ہوئے تو مذاکرات ختم ہو جائیں گے, ایسا بالکل نہیں ہوتا. صبر آزما عمل ہوتا ہے, اس میں آپ کو دوسرے کی بات بھی سننی ہے, دوسرے کے موقف کو بھی سننا ہے, کچھ اس کی ماننی ہے, کچھ اپنی اور اس میں ایک چیز بتاؤں میں آپ کو, جو میں اپنے ناظرین کو خبر دینا چاہتا ہوں کہ آج جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے پیش کیا گیا پی ٹی آئی کی مذاکراتی کمیٹی نے, اس پر حکومت نے سوچ وچار شروع کر دیا ہے. اور کہاں پہ وہ ہے وزارت قانون, کیونکہ یہ تینوں مطالبات ایسے ہیں جن کے اندر لا انڈکٹ کرتا ہے, لا کے بغیر اس میں کوئی بھی کسی قسم کا جھول پیدا نہیں ہو سکتا. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور اس حوالے سے جو ہے وہ ایک جو ظاہر اتحاد میں 7 جماعتیں شامل ہیں, تو ان 7 جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ایک کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم تشکیل دے رہے ہیں, جو اپنی اپنی جماعت کے سربراہ سے بھی مشاورت کرے گی, اور اس کے بعد اس سارے جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کا جائزہ لے کر اس کا جواب تیار کرے گی. اور اس کمیٹی کے علاوہ اس میں جو قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی مشاورت کی جائے گی. لیکن یہ بات طے ہے کہ یہ ایک صبر آزما عمل ہے, اور اس میں دونوں طرف سے صبر کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے اور ہونا چاہیے. جس طرح یہ 3 دور ہو چکے ہیں, اسی طرح مذاکرات کو آگے بڑھنا چاہیے, کیونکہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے, پاکستان کی ترقی اسی میں ہے کہ ہم بطور قوم مل کر آگے بڑھیں اور ہماری ترجیح پاکستان ہو. اب تک کے لیے اتنا ہی. بہت جلد آپ کے پاس ایک نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.